أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، شفيع المذنبين ورحمة للعالمين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العلي العظيم. ایک اور بلندتر صلوات پڑھ دیں محمد. بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ ان مقامات کی تأثیر خود خاک کو بلکہ راکھ کو کندن بنا دیتی ہے. اور ان مقامات میں سے ایک مقام یہ ہے جہاں آپ تشریف فرما ہیں، جوار حضرت امام رؤوف ابو الحسن علی ابن موسیٰ الرضا. ابھی کوئی تقریباً 2 ہفتے ہوئے ہیں میں مشرف ہوا تھا مدینہ منورہ، تو وہاں پر روضہ ہے ریاض الجنہ، جس کے لیے حدیث ہے، حضور نے فرمایا بین قبری و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. میری قبر اور میرے منبر کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. تو وہ ایک باغ ہے جنت کے باغوں میں سے. اب اگر اور تلاش کریں کہ اور باغ کہاں ہیں تو ان میں سے ایک باغ یہ ہے جہاں آپ تشریف. اس میں نہ کوئی مبالغہ ہے اور نہ کسی شک اور شبہے کی گنجائش ہے. بلا ریب، بلا شک، بلا شبہ، یہ مقام بھی روضۃ من ریاض الجنہ، یہ بھی روضۃ من ریاض الجنہ ہے. یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. وہ قم جہاں سے زیارت کر کے آپ حضرات آ رہے ہیں یا جہاں زیارت کرنے کے لیے اب جائیں گے، ظاہر ہے کچھ زائرین وہاں سے زیارت کر کے آئے ہوں گے، کچھ زائرین یہاں سے زیارت کر کے وہاں جائیں گے. وہ بی بی معصومہ قوم کا روضہ بھی روضۃ من ریاض الجنہ ہے.
اور ظاہر ہے کہ یہی شان نجف اشرف کی ہے، یہی شان کربلا معلیٰ کی ہے، یہی شان کاظمین کی ہے، یہی شان سامرہ کی ہے۔ یہ تو وہ خانوادہ ہے کہ اس خانوادہ عصمت و طہارت کا کوئی بھی فرد جہاں قدم رکھ دے وہاں بہشت بن جائے۔ یہ وہ شجرہ طیبہ ہے جسے قرآن مجید میں کہا گیا أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا۔ یہ جو قرآن مجید کی آیت کریمہ سورہ مبارکہ ابراہیم، یہ کون سا شجرہ طیبہ ہے جس کی مثال کلمہ طیبہ سے دی گئی ہے؟ کلمہ طیبہ کیا ہے یہ خود ایک بحث طلب موضوع ہے، لیکن شجرہ طیبہ کیا ہے اس میں کسی بحث کی گنجائش نہیں ہے اہل ایمان کے لیے۔ وہ شجرہ طیبہ صرف ایک ہے، وہی شجرہ نور ہے، وہی شجرہ علم ہے، وہی شجرہ عصمت ہے، وہی شجرہ طیبہ ہے، جس کی ایک شاخ یہاں ہے مشہد مقدس۔ پروردگار آپ حضرات کی زیارتوں کو قبول فرمائے اور آپ کی نسلوں میں ہمیشہ اہل ولایت خلق فرمائے۔ دیکھیے لفظ ولایت بھی میری زبان پر آ گیا بے اختیار، تو بے سبب نہیں آیا۔ آقا حضرت امام رضا علیہ السلام کی ایک بڑی شان یہ ہے کہ وہ ولایت غدیر، ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، وہ ولایت جسے چھپانے کی کوشش کی گئی، وہ ولایت جس کا انکار کیا گیا، وہ ولایت جس کے اثبات کے لیے خدا اور رسول نے پورا اہتمام کیا، لیکن دنیاوی سیاست کے ہرکاروں نے اس ولایت کے انکار میں اپنی تمام کد و کاوش جاری رکھی۔ اس ولایت کا تاریخی اور سیاسی اعتراف جس نقطے پر آ کر ہوا ہے خود اہل سیاست کی طرف سے، وہ ذات گرامی حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا کی ہے۔ یعنی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ولی تھے، ولی ہیں، تا قیامت ولی رہیں گے۔ اور ابھی میں نے کہیں یہ جملہ قم میں بھی شاید کہا ہے اور آشتیان میں بھی شاید یہ جملہ کہا کہ امیر المومنین تنہا ولی تھوڑی ہیں، علی ابن ابی طالب تو ولی ابن ولی ابن ولی ابن ولی ابن ولی ابن ولی ہیں تا آدم۔ اور بلکہ آپ کا ارشاد گرامی ہے، حضرت علامہ حسن زادہ آمولی رضوان اللہ تعالی علیہ اس فقیر کے استاد تھے
انہوں نے براہ راست مجھ سے کئی مرتبہ یہ حدیث بیان کی، کہ جس طرح رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، اسی طرح ہمارے مولا کا ارشاد ہے کہ کنت ولیا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی ولی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے۔ تو آپ کی ولایت ثابت ہے، لیکن اہل دنیا نے تسلیم نہیں کی۔ اہل دنیا آخر اہل دنیا ہے، اہل دنیا ہے، تو جو اہل دنیا ہو وہ تو واقعاً تسلیم نہیں کرے گا، لیکن یہ بھی ایک معجزہ ہے تاریخ میں کہ خود جو اہل دنیا تھے انہوں نے امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کے زمانے میں ان کی ولایت کا اقرار کیا۔ مشہور حدیث ہے اور مشہور تاریخ کا واقعہ ہے۔ اب یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں جس کے بارے میں کہا جائے کہ جی سند ضعیف ہے، تاریخ کے مسلمات میں سے ہے، بالتواتر ثابت ہے کہ اپنے وقت کے خلیفہ عباسی نے حضرت امام رضا علیہ السلام کو اپنا ولی عہد مقرر کیا، اور یہ ولی عہدی نہیں تھی، دراصل یہ ان کے استحقاق ولایت کا ایک اعتراف تھا، ایک اقرار تھا۔ تو یہ بارگاہ بہت اہم ہے۔ آپ حضرات جس قدر بھی ناز کریں کم ہیں، جس قدر فخر کریں کم ہے۔ جو لوگ زائرین ہیں انہیں زیارت نصیب ہوئی، اور یہ سمجھیے جب آپ حرم میں داخل ہوتے ہیں تو یہ یقین رکھیے کہ دنیا میں رہتے ہوئے جنت میں سانس لیتے ہیں۔ آپ جنت میں سانس لیتے ہیں۔ اور جو لوگ یہاں علوم اسلامیہ میں مشغول ہیں، مشتغلین ہیں، طلاب علوم دینیہ ہیں، افاضل ہیں، مدرسین ہیں، حوزے میں یہاں بہت سے حضرات ہیں، دوست احباب، ہمارے ساتھی جو کسی وجہ سے عمامے میں نہیں ہیں، لباس میں نہیں ہیں، لیکن بہرحال یہ حضرات موفق ہیں، پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ان کے لیے بھی مقام فخر ہے، مقام ناز ہے، مقام شکر ہے کہ اس بارگاہ میں ہیں جہاں کی فضا میں اگر انسان اخلاص کے ساتھ طلب کرے تو کوئی طلب ایسی ہے جو پوری نہیں ہو سکتی، کوئی طلب ایسی نہیں ہے جو پوری نہ ہو۔ یہ امام رؤوف ہیں، یہ دینا جانتے ہیں، ہم لینا نہیں جانتے۔ اس جہت سے اپنی جہالت کو دور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی تہذیب، ثقافت اسے بلند سے بلندتر کریں۔ شیعہ اہل بیت، سب سے بڑی بات یاد رکھیے گا، شیعہ اہل بیت کی دو پہچان ہے۔ ایک یہ کہ وہ علم دوست ہوتا ہے، علماء کا قدردان ہوتا ہے، علماء کا قدر شناس ہوتا ہے، اور دوسرے یہ کہ سراپا تہذیب کا نمونہ ہوتا ہے۔ ادب، تہذیب، ہر طرح کی تہذیب، تہذیب سخن، بات کرنے کی تہذیب ہوتی ہے، زبان کی بلندی، صفائی، شستگی، رفتگی، شستہ و رفتہ زبان بولنا، اچھی زبان بولنا، وہ زبان جو خادمان آل محمد کے شایان شان ہو۔ میں دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں کہ یہ بات ہمارے جتنے سامعین ہیں، مرد حضرات، خواتین، یہ خود اور اپنی اولاد کو یہ تربیت دیں کہ ہماری زبان بھی پاکیزہ ہونی چاہیے،
زبان ایسی ہو کہ اس زبان سے مودت کا شہد جاری ہو رہا ہو، نفرت نہیں، نفرتیں تقسیم نہ کیجیے، نہ آپس میں نہ دوسروں کے لیے، نفرتیں تقسیم نہ کیجیے، محبتوں کی سبیل جاری رکھیے۔ مودت کا حکم دیا گیا ہے نا ہمیں، محمد اور آل محمد سے عشق، ان کی محبت، ان کی مودت، اور اس محبت میں اس طرح فنا ہو جاؤ کہ کسی غیر کا خیال بھی ذہن میں نہ آئے۔ ان کی محبت میں اتنے فنا ہو جائیں کہ زبان سے لے کر، خیال سے لے کر، قلب سے لے کر ذہن تک سب نور محبت محمد و آل محمد سے منور ہو، شخصیت نورانی ہو۔ اسی طرح آپ کی شخصیت نورانی ہوگی، آپ کی شخصیت نورانی ہوگی، آپ کی شخصیت نورانی ہوگی، وہ نور ہیں، آپ کی شخصیت نورانی ہو جائے گی۔ ہر چند کہ ہم خاک کے پتلے ہیں، مگر اگر حقیقت میں محبت و عشق و مودت محمد و آل محمد میں ڈھل جائیں تو پھر آپ جو خاک کے پتلے ہیں، ہم جو خاک کے پتلے ہیں، ہم بھی نورانی ہو جائیں گے، ہمارا وجود نورانی ہو جائے گا۔ یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ بہت پہلے میں نے بہت 40-42 سال پہلے ایک نعت کہی تھی، اس میں ایک شعر یہ تھا کہ آ گئے سلمان اہل بیت میں، آ گئے سلمان اہل بیت میں، نور سے مس ہو گئی کیا خاک بھی۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو نوازتی ہیں۔ عشق ہونا چاہیے اور آداب عشق کے ساتھ، محبت ہونی چاہیے آداب محبت کے ساتھ، مودت ہونی چاہیے تہذیب مودت کے ساتھ۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آلہ۔ ایک بات اور عرض کر دوں، یہ سب یاد دہانیاں ہیں۔ میں نے جو آیت اس وقت پڑھی وہ سورہ مبارکہ زمر کی آیت ہے، جس میں کہا گیا ہے ذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین۔ اے رسول، اے حبیب، اے پیغمبر، آپ یاد دہانی کراتے رہیں، اس لیے کہ یاد دہانی مومنین کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ کس کس چیز کی یاد دہانی کرانی ہے؟ اس بات کی یاد دہانی کرانی ہے کہ اللہ ہے۔ اللہ ایک لفظ نہیں ہے، اللہ ایک کلمہ نہیں ہے، اللہ ایک تصور نہیں ہے، اللہ ایک زندہ حقیقت کا نام ہے۔ اللہ ہے۔ یہاں پر مختلف ذوق کے لوگ ہوں گے، شعر و ادب کا ذوق بھی ہے، آزاد خیال بھی ہوں گے، بہت مقید خیال کے لوگ بھی ہوں گے۔ میں کراچی کا ایک بگڑے ہوئے شاعر اور ادیب کا واقعہ نقل کر دوں آپ کے سامنے۔ بعض شعراء ہیں جو سمجھتے ہیں کہ دین و مذہب کی پابندی نہ کرنا یا جو روایتی آداب اور تہذیب، جو روایتی ٹریڈیشنز ہیں، اس کی مخالفت کرنا یہ ضروری ہے ایک شاعر کے لیے یا ایک ادیب کے لیے یا ایک صحافی کے لیے یا ایک روشن فکر کے لیے۔ بہرحال اپنا اپنا نظریہ ہے۔ تو اردو میں پوری ترقی پسند تحریک بھی چلی، جس میں کمیونزم اور سوشلزم کا پورا دورہ تھا۔ تو ایک صاحب تھے جو خدا کا بھی انکار کرتے تھے اور ہر چیز کا انکار کرتے تھے، اور اپنی روش سب سے الگ رکھتے تھے۔ اب نام نہیں لوں گا میں، بہت مشہور شاعر تھے۔ لیکن یہ فقیر جب گیا پہلی مرتبہ کراچی تو وہ مجلس میں تشریف لے آئے،
ان کے ساتھ ان کے اور کچھ احباب آئے جو دوسرے مسلک کے تھے خاندانی لحاظ سے، یہ تو اپنوں میں سے تھے خاندانی لحاظ سے. تو ان کے ساتھیوں نے ان سے کہا مجلس ختم ہونے کے بعد، چونکہ وہ مجلس میں بہت سر و سینہ پیٹ کے گریا کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ آپ تو کمیونسٹ ہیں، یہ کیا ہو گیا ہے آپ کو، یا حسین کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے برجستہ کہا، چونکہ ظاہر ہے وہ خدا کے قائل نہیں تھے، بظاہر. تو انہوں نے کہا ارے خدا ایک تصور ہے، حسین ایک حقیقت. یہ انہوں نے کہہ دیا، اور لوگ جیسے آپ میں سے کچھ لوگوں نے واہ واہ کی نا، ویسے ہی وہ بھی واہ واہ کر کے میرے پاس آئے، کہنے لگے وہ فلاں صاحب آئے تھے نا، انہوں نے یہ جملہ کہا ہے، دیکھیے کیا اچھا جملہ کہا ہے. میں نے کہا آپ ان سے جا کے فوراً کہیے خدا وہ حقیقت ہے جس کی ایک تجلی کا نام حسین ہے. خدا ہے. تو یہ یاد دہانی برابر ہوتی رہنی چاہیے، خدا ہے. خدا کی ایک تجلی کا نام محمد ہے، خدا کی ایک تجلی کا نام علی ہے، خدا کی ایک تجلی کا نام فاطمہ زہرا ہے، خدا کی ایک تجلی کا نام حسن ہے، خدا کی ایک تجلی کا نام حسین ہے. اور یہ سلسلہ اسی طرح حضرت امام حجت علیہ السلام تک پہنچتا ہے. خدا کا انکار نہ کریں، اور زبان سے بھی اعتراف کریں، دل سے بھی اعتراف کریں. زبان سے دل تک خدا ہی خدا ہو. توحید، شرک کی طرف نہ جائیں، شرک کی طرف نہ جائیں. خدا ایک ہے، واحد ہے، احد ہے، فرد ہے، صمد ہے. خدا ہے، خدا خالق ہے، خدا رازق ہے. اب بعض حضرات سوچ رہے ہوں گے کہ دیکھیے یہ فضائل کے انکار کی طرف جائیں گے. آپ جس چیز کو فضیلت سمجھتے ہیں ہم اس کو فضیلت نہیں سمجھتے، اس لیے کہ آپ اس فضیلت کو اس نیچلی سطح پر لے آئے ہیں کہ اندازہ نہیں ہے. لوگوں کو اصرار ہوتا ہے کہ حضرت علی رازق ہیں، یعنی حضرت علی لوگوں کو رزق پہنچاتے ہیں. یہ اتنا بڑا مسئلہ اور ایشو بنا رکھا ہے کہ جس کی حد نہیں. حضرت علی رزق نہیں پہنچاتے ہیں، رزق تو حضرت علی کے نوکر پہنچاتے ہیں. آپ کو اس پر اصرار ہے اور آپ اسے فضیلت سمجھتے ہیں کہ حضرت علی رزق پہنچاتے ہیں. رازق خدا ہے، یہ واسطہ فیض الہی ہیں، انہی کے واسطے سے فیض خلق تک پہنچتا ہے، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں. لیکن خالق وہ ہے، رازق وہ ہے، رب وہ ہے. میں بہت پہلے عرض کر چکا ہوں کہ آپ اگر حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو یا چہاردہ معصومین علیہ السلام میں سے کسی کو بھی آپ خدا کہیں گے تو خدا شاید معاف کر دے، یہ خود معاف نہیں کریں گے. انہوں نے جس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے اور جس حقیقت کی حفاظت کے لیے، جس پرچم کو بلند کرنے کے لیے اپنی جانیں قربان کی ہیں، وہ پرچم توحید ہے، توحید حق صمدی، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ. اس کلمے کی حفاظت کیجئے. آپ کے ذہن کی لوح پر لکھا ہو لا الہ الا اللہ، آپ کے قلب کی لوح پر لکھا ہو لا الہ الا اللہ. یہی بزرگوار جس کے جوار میں آپ اس وقت اس امام معصوم، اس حجت خدا کے جوار میں آپ بیٹھے ہوئے تذکرہ سن رہے ہیں، یہ یاد دہانی بھی کراتا چلوں، یہ تذکیر بھی ہوتی رہے کہ نیشاپور سے جب گزر رہے تھے، آپ میں سے اکثر زائرین نیشاپور گئے ہوں گے، وہاں قدم گاہ بھی ہے، آپ نے وہاں قیام فرمایا. اس وقت کے ہزاروں
جلیل القدر محدث علماء اکٹھا ہو گئے. فرزند رسول اپنی زبان مبارک سے کوئی ایک حدیث سنا دیجیے. اپنے جد کی رسول اللہ کی کوئی ایک حدیث سنا دیجیے. حضرت مرو کی طرف جا رہے تھے. مرو ایک شہر ہے. مرو کی طرف جا رہے تھے اور آپ نے قیام فرمایا, محمل سے روح مبارک نکالا اور فرمایا کہ مجھ سے بیان کیا میرے بابا حضرت امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام. ان سے بیان کیا ان کے بابا حضرت امام جعفر ابن محمد صادق علیہ السلام نے. ان سے بیان کیا ان کے بابا حضرت امام محمد ابن علی الباقر علیہ السلام نے. ان سے بیان کیا ان کے بابا حضرت علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام. ان سے بیان کیا ان کے بابا حضرت حسین ابن علی نے. ان سے بیان کیا حضرت امیر المومنین نے. ان سے بیان کیا رسول اللہ نے. ان سے بیان کیا جبرائیل نے کہ حق سبحانہ و تعالی یہ فرماتا ہے کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی. یہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے. اللہ فرما رہا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے. اس قلعے میں جو داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا. اسی بزرگوار کی. اب آپ یہاں زیارت کرنے آئیں گے, خدا نخواستہ میں سب سے سوء ظن نہیں رکھتا ہوں, میں تو سب سے ہر ایک سے حسن ظن رکھتا ہوں, مگر کہیں کہیں اگر کوئی شکوک و شبہات ہیں تو اس کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہاں آئیں گے اور کوئی ایسا خیال, کوئی ایسا عقیدہ, کوئی ایسی بات اگر لے کے گئے کہ جو خلاف آداب و شأن توحید ہے, یہ زیب نہیں دیتا. خلاف شأن توحید, خلاف آداب توحید کوئی بات نہ فکر میں ہونی چاہیے نہ عمل میں. یہ ہے شان ائمہ اطہار کے شیعوں کی. تو توحید, اس کے ساتھ کس چیز کی یاد دہانی کرائی جاتی رہے؟ نبوت اور ختم نبوت. یہ یقین کہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی. اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے کسی بھی لحاظ سے, کسی بھی لحاظ سے. آپ نبی ہیں, خاتم النبیین ہیں, نبوت آپ کی ذات گرامی پہ ختم ہے. آپ رسول ہیں, سید المرسلین ہیں, امام المرسلین ہیں. یہ یقین آپ کے سرمایہ ایمان میں ہونا چاہیے. اور کس بات کی یاد دہانی کرائی جاتی رہے جو مومنین کو نفع پہنچاتی ہے؟ توحید کے بعد نبوت اور نبوت کے بعد امامت اور ولایت. امامت اور ولایت سے مقصد کیا ہے, مقصود کیا ہے؟ دو لفظیں یاد رکھیے گا بس, اس سے زیادہ نہیں اس وقت. پہلی چیز, 12 اماموں کی امامت, ائمہ اہل بیت کی امامت کے یقین کا یقین رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دین ان کے علاوہ کسی سے نہیں لیں گے. بس صرف لفظ تھوڑی رکھنا ہے کہ یہ امام ہیں, یہ امام ہیں, یہ امام ہیں, یہ امام. کیا مطلب؟ امام کا ماننے کا مطلب یہ کہ ہم دین ان کے علاوہ کسی سے نہیں لیں گے. واضح ہے, اس جملے کو سمجھ لیں آپ. یعنی کوئی ڈکٹیشن امریکہ سے آ جائے تو وہ جزو دین نہیں بننا چاہیے. کوئی ڈکٹیشن اسرائیل سے آ جائے تو وہ جزو دین و مذہب نہیں بننا چاہیے. دین ہم لیں گے تو صرف محمد اور آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام سے. جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ یہ کلام معصوم کا ہے اس وقت تک قبول نہیں کریں گے, اور جب یہ ثابت ہو جائے کہ یہ کلام معصوم کا ہے تو اس کے مقابلے میں کسی اور کو قبول نہیں کریں گے.
اور یہی شان ہمارے علماء سے لے کے عوام تک ہر ایک میں ہوتی ہے اور ہونی چاہیے۔ یہ جتنے مراجع کرام ہیں، علماء اعلام، فقہاء اعظام، یا آیت اللہ العظمیٰ سید سیستانی، آیت اللہ العظمیٰ سید ابو القاسم خوئی ان سے پہلے تھے، آیت اللہ العظمیٰ شیخ وحید خراسانی، آپ حضرات ایام فاطمیہ میں تشریف لائے ہوں گے۔ یہ بزرگ حضرات تشریف فرمائیں، ان سے پوچھئے کہ آج سے 10 برس پہلے یا 20 برس پہلے اس شکوہ کے ساتھ ایام فاطمیہ کی مجلسیں ہوتی تھیں؟ نہیں ہوتی تھیں۔ کس نے اس پرشکوہ انداز سے ایام فاطمیہ کی مجلسیں برپا کرنے کا اہتمام کیا؟ آپ نے، آپ کی انجمنوں نے یہ قدم اٹھائے، جب ضرورت محسوس کی تو یہ قدم اٹھایا۔ آیت اللہ العظمیٰ شیخ وحید خراسانی، آیت اللہ العظمیٰ مرزا جواد تبریزی، آیت اللہ العظمیٰ شیخ لطف اللہ صافی گلپائگانی، اور پھر تمام مراجع ساتھ ہو گئے، اور ولایت ولی فقیہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی، خود ان کے گھر پر، ان کے آفس میں مجلسیں برپا ہوتی ہیں، فرش اعظم بشتہ۔ انہی نے ہمیں سکھایا کہ اب یہ وقت ہے کہ اس موقع پر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عزاداری اس پرشکوہ انداز سے ہونی چاہیے جیسے عاشور کی عزاداری ہوتی۔ علماء نے بتایا، یہی علماء جو آپ کو اہل بیت کی ولایت سکھاتے ہیں، انہی علماء کی شان میں اگر کہیں گستاخیاں ہو رہی ہوں تو کوشش کیجئے کہ اس داغ کو دامن سے مٹا دیجئے، چونکہ یہ ایک شیعہ کی شان نہیں ہے، شیعی معاشرے کی شان نہیں ہے، شیعوں کی تہذیب کی شان نہیں ہے کہ علماء کی ناقدری ہو یا علم کی قدر ناشناسی ہو۔ پہلی شرط علم اور علماء کی قدردانی، دوسری شرط محبت باٹی، محبت۔ اب ایک جملہ اور عرض کر رہا ہوں، یہ بھی یاد دہانی ہے، میں تو مختلف جملے عرض کر رہا ہوں اور یہ سب باتیں مختلف مجلسوں میں عرض کرتا رہا ہوں۔ میری مائیں بہنیں سامنے بیٹھی ہیں، خواتین بیٹھی ہیں، غور سے سنیں اور آپ حضرات اور اس کو آگے بڑھائیں، نسلاً بعد نسلن، اپنے زیر تربیت جو نسلیں ہیں انہیں بتائیں۔ ایک بات یہ بتائیں کہ اسلام وہ دین ہے جس کی بنیاد صرف اور صرف اور صرف محبت پر ہے، محبت پر۔ یہ صرف سخن گسترانہ بات نہیں ہے۔ آپ یہ غور فرمائیں، دنیا کا ایک پروپیگنڈا سیاسی ہے اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو سیاسی نہ صحیح لیکن کہیں نہ کہیں فکری بے راہ روی ہے، جو کہتے ہیں کہ دین کا پابند ہو کے انسان اپنی آزادی کھو دیتا ہے۔ اگر آپ کو ایک انسان کی حیثیت سے آزاد زندگی بسر کرنی ہے تو پھر کسی دین مذہب کی پابندی شرط نہیں۔ یہ صرف ایک مغالطہ ہے، چاہے وہ سیاسی مغالطہ ہو چاہے فکری مغالطہ ہو۔ اور بطور خاص جب آپ غور کریں گے اسلام پر، قرآن پر، تو یہ یاد رکھیے کہ خود قرآن مجید جو یہ کہتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ عبادت کریں، یہ عبادت کے لفظ سے یہ نہ سمجھیے گا کہ اس سے غلامی مراد ہے، غلامی کنیزی کا تصور ذہن میں نہ آئے، یہ عبادت کا مفہوم بہت بلند ہے، اس لیے کہ یہی قرآن جو کہہ رہا ہے ہم نے پیدا کیا صرف اس لیے کہ عبادت کریں، یہی قرآن کہتا ہے قُلْ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے رسول آپ اعلان کر دیجئے کہ اگر تم اللہ کی محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو۔ بنیاد کون سی چیز ہوئی؟ یعنی رسول اللہ کی اطاعت و پیروی بھی کرنی ہے تو پہلی شرط کیا ہے؟ محبت۔ اگر اللہ کی محبت ہے تو میری پیروی کرو۔ غور فرما رہے ہیں؟ یہ کسی شاعر کا شعر سنا رہا ہوں آپ کو، یہ کوئی ظریفانہ کلام ہے، یہ کسی ادیب کا جملہ ہے، نہ شعر ہے نہ کسی ادیب کا جملہ ہے نہ کسی خطیب کا جملہ ہے، یہ آیت ہے قرآن مجید کی۔
قل کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو. اور جواب میں بھی کیا ہے؟ یحببکم اللہ، تم اگر اللہ کی محبت کی خاطر سے مصطفیٰ کی سیرت کے پابند بنو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا. محبت ہی کو بنیاد دین بنایا، محبت ہی کو جزائے دین بنایا، اور آداب محبت ہی کو آپ پر فرض قرار دیا یہ کہہ کر قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. آغاز محبت، انجام محبت، اور پورا سلسلہ سیر و سلوک محبت ہی محبت. نفرت کی تو گنجائش ہی نہیں ہے دین و مذہب میں. نفرت کی یا نفرت انگیز باتوں کی، چاہے آپس میں ہوں اور چاہے غیروں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ بھی معاملہ ایسا کریں کہ وہ آپ کی محبت سے زیر ہو جائیں. یہ باتیں سب کہیں نہ کہیں پڑھ چکا ہوں، اس وقت صرف یاد دہانی کرا رہا ہوں. ایک بات اور سن لیجئے. ایک پروپیگنڈا ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، اسلام شمشیر کے زور سے پھیلا، اسلام بزور شمشیر پھیلا. ایک پروپیگنڈا تھا اور ہے، مشرکوں کی طرف سے، کافروں کی طرف سے، منافقوں کی طرف سے. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ جملہ باقی ہو سکتا ہے نہ ہو، کسی کے لیے بالکل نیا ہو، تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں. پوری تاریخ اسلام بغور مطالعہ کریں، بغور، ذمہ داری کے ساتھ ریسرچ کیجئے. کتنی جنگیں ہوئیں حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ میں؟ کوئی کہتا ہے 66 جنگیں ہوئیں، کوئی کہتا ہے 72 جنگیں ہوئیں، کوئی کہتا ہے 78 جنگیں ہوئیں، کوئی کہتا ہے 84 جنگیں ہوئیں. 84 سے زیادہ کا کوئی قول نہیں ملتا. چھوٹی بڑی لڑائیاں اور جنگیں حیات پیغمبر میں کتنی ہوئیں؟ سب سے بڑا عدد قبول کر لیجئے 84 ہوئیں. پھر مزید ریسرچ کیجئے. ان 84 جنگوں میں، جنگ کا جب لفظ آتا ہے تو فوراً خیال آتا ہے کہ جانیں تلف ہوئی ہوں گی، خون ریزی ہوئی ہوگی، بہت سے گھر اجڑ گئے ہوں گے. تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں، 84 جنگوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو اس حقیقت کو جان کے ایک حیرت ہوگی کہ 84 جنگوں میں خون ریزی کی نوبت صرف 9 جنگوں میں آئی ہے. یاد رہے گا یہ جملہ، یہ یہاں سے لے کے جائیے گا. کہاں 84، کہاں 9، 10 بھی نہیں، 9. صرف 9 جنگیں ایسی ہیں تاریخ اسلام میں، حیات پیغمبر میں، جس میں چند قطرے لہو کے زمین پر ٹپکے، جس میں خون ریزی ہوئی. یعنی باقی جنگیں کیسے جیتی پیغمبر نے؟ یا خدا داد رعب اور ہیبت سے جیتی، یا اپنی پر محبت سیرت سے جیتی. اتنی جنگیں پیغمبر نے صرف اور صرف محبت، حسن اخلاق، سیرت، خدا داد، ہیبت، اس سے جیتی ہے. تلوار سے نہیں جیتی اور خون ریزی کی نوبت نہیں آنے دی. یہ شان تھی آپ کی، چونکہ آپ رحمت للعالمین تھے، آپ خلق عظیم کے درجے پہ فائز تھے. تو کوشش ہوتی تھی کہ درگیری ہو، جنگ ہو، مگر وہ جنگ صلح و صفائی کے ساتھ یا گفتگو کے ساتھ ختم ہو جائے. چنانچہ 1-2 جنگ نہیں جیتی ہے آپ نے بغیر تلوار کے. پھر یاد رکھیں، کہاں 84 جنگیں، کہاں ان میں سے 9. ایک جملہ اس سے زیادہ حیرت انگیز ہے اس کے آگے. یہ 9 جنگیں بھی جو جیتی ہیں آپ نے، جہاں خون ریزی کی نوبت آئی، تو کتنی جانیں گئی ہوں گی 9 جنگوں میں؟ آج کل جو جنگیں ہوتی ہیں، جو مہذب دنیا جنگیں مسلط کرتی ہے، کتنی جانیں چلی جاتی ہیں؟ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، کتنی جانیں جا رہی ہیں، بچوں کی، عورتوں کی، عوام کی، سیویلینز کی.
اور کس درندگی سے، کس باربرزم سے اسرائیل یہ سب کام کر رہا ہے۔ باربرزم وہ خود کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم باربرزم کو مٹا رہے ہیں، یہ دنیا کا معیار۔ اور ہمارے دانشور، ادیب، شاعر، صحافی، جرنلسٹ سب خاموش ہیں اس وقت، زبانوں پر مہر لگی ہوئی ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ بہرحال حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں یہ 9 جنگیں جن میں خون ریزی کی نوبت آئی ہے، ان میں کل جانیں 9 کی 9 جنگوں میں کل جانیں جو جانبین سے گئی ہیں، یعنی جو لشکر اسلام میں شہید ہوئے اور جو کافروں اور منافقوں کے لشکر میں قتل کیے گئے، یہ تمام ملا کر 2 قول ہیں صرف۔ دونوں کو تسلیم کر لیے تب بھی آپ کو حیرت ہوگی۔ اس فقیر کا جو تحقیق کے ساتھ قول ہے وہ یہ ہے کہ 400 سے زیادہ جانیں نہیں گئیں۔ یاد رکھیے گا، 500 نہیں، 1000 نہیں، پوری 400 بھی نہیں، 400 سے کم۔ جس کا جب جی چاہے مجھ سے آگے گفتگو کر لے، حوالے اور کتابوں کے ساتھ میں عرض کر دوں گا۔ کہاں 84، کہاں 9، اور ان 9 جنگوں میں بھی کل جانوں کی تعداد جو جانیں گئیں 400 سے کچھ کم۔ اس کے مقابلے میں ایک اور قول ہے جس میں یہودیوں کے پروپیگنڈے پر مبنی بہت سی روایتیں ہیں کہ صاحب پیغمبر اسلام نے تو یہودیوں کو بے دریغ قتل کیا اور اس طرح قتل کیا اور اس طرح قتل کیا۔ اس پروپیگنڈے پہ مبنی روایتوں کو بھی قبول کر لیجئے تو کل تعداد پھر بھی بنتی ہے 1400۔ 400 یا 1400۔ 84 جنگوں میں اپنے پورے عہد میں پیغمبر نے جو جنگیں لڑیں اور جو جنگیں ان پر اور اہل اسلام پر مسلط کی گئیں، اس میں کل اگر 1400 بھی جانے گئی ہیں تو یہ اتنی بڑی تعداد نہیں ہے کہ دنیا والے کہیں کہ اسلام بزور شمشیر پھیلا۔ یہ خلاف حقیقت اور خلاف واقعہ بات ہے۔ یہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں بار بار بتکرار کہ آپ حضرات کے نو کے زبان ہونا چاہیے یہ حقائق، ازبر ہونے چاہیے یہ حقائق۔ جہاں کوئی اعتراض کرے وہاں جواب حاضر۔ جب بھی کوئی کہے بزور شمشیر پھیلا، کس شمشیر سے پھیلا؟ کس شمشیر سے پھیلا؟ اس شمشیر سے پھیلا جس کا ایک واقعہ ابھی نقل کر دوں میں آپ کے سامنے۔ علی ابن ابی طالب جنگ کر رہے ہیں، مصروف کارزار ہیں، ایک شخص آیا دشمن کی فوج سے آگے بڑھا، کہا ابو طالب کے بیٹے ہم نے سنا ہے کوئی آپ سے کوئی چیز مانگے تو آپ دیتے ضرور ہیں۔ کہا تم نے صحیح سنا ہے، میدان جنگ ہے، لڑائی ہو رہی ہے۔ کہا یہ تلوار اپنی مجھے دے دیجئے۔ حضرت علی نے فوراً کہا یہ لے لے تلوار۔ یہ لے لے تلوار، اسے کہتے ہیں شجاع، اسے کہتے ہیں ولی، اسے کہتے ہیں حجت خدا۔ یہ نہیں فرمایا کہ بھئی یہاں پیسہ مانگنا ہو تو مانگ لو مگر تلوار نہ مانگو، یہ تو میدان جنگ ہے۔ نہیں، تلوار مانگی ہے، یہ لے لے تلوار۔ یہ اطمینان کے ساتھ دے دینے کا ایک راز اور تھا۔ یاد رکھیے گا یہ جملہ، معجزہ دست معجز نما میں معجزہ دکھاتا ہے، دوسرے کے ہاتھ میں پہنچ جائے تو معجزہ نہیں دکھاتا۔ یعنی جناب موسیٰ کا عصا معجزے ہوتے تھے اس سے ظاہر، مگر کب؟ یہ عصا جب دست موسیٰ میں ہو۔ عصائے موسیٰ دست موسیٰ میں ہو تو معجزہ دکھاتا ہے، لیکن اگر دست فرعون میں پہنچ جائے تو معجزہ نہیں دکھائے گا۔ واضح ہے؟ علی کو اطمینان تھا یہ تلوار معجزے دکھاتی ہے مگر علی کے ہاتھ میں، اطمینان سے دے دی تلوار۔ اور جب اسے تلوار دے دی تو اس نے پوچھا یا علی، ابو طالب کے بیٹے علی یہ بتاؤ اب تمہیں مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ بڑے اطمینان سے کہا جس نے اب تک مجھ سے تجھ کو بچا کے رکھا۔
یہ ولایت کا زندہ پیکر نورانی توحید کا درس دے رہا ہے، وہ بھی میدان جنگ میں، جس نے اب تک تجھ کو مجھ سے بچا کے رکھا۔ یہ جملہ وہ تھا کہ اس جملے کو سنتے ہی اس نے حضرت کی تلوار بھی قدموں میں رکھ دی، آپ کے ہاتھ میں دے دی، اپنی تلوار بھی قدموں میں رکھ دی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اسلام بزور شمشیر نہیں پھیلا ہے، اسلام اس طرح پھیلا ہے۔ اب یہاں ایک جملہ اور عرض کر دوں بس، تلوار اصل میں تلوار جسم کو کاٹتی ہے، یہ علی کا لہجہ تھا جو کفر کو کاٹتا تھا۔ تلوار کافر کا سر قلم کرتی ہے، علی کی تقریر کفر کا سر قلم کرتی ہے، شرک کا سر قلم کرتی ہے، نفاق کو نابود کرتی ہے۔ ایک بلندر صلوات پڑھ دیں محمد۔ یہ ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ آپ کی ولایت، آپ کی امامت، تو دو چیزیں یاد رکھیں کہ جب امامت کے عقیدے کے معنی ہے دین ہمیں ان سے لینا ہے، دین ہمیں ان سے لینا ہے، کسی اور سے نہیں لینا ہے۔ پھر ولایت کے اس کے بعد کیا دوسری بات ہے؟ دوسری ہے کہ صرف دین لینا نہیں ہے، ہمیں اپنا حقیقی حاکم بھی انہی کو تسلیم کرنا ہے، چاہے وہ حاضر ہوں چاہے پردے میں ہوں۔ ہمارے اصل حاکم یہ ہیں صرف معصومین علیہم السلام۔ یہ دو باتیں راسخ ہو گئیں۔ یعنی کوئی پوچھے کہ بھئی تم امامت امامت امامت، آپ کے ہاں اصول مذہب 5 ہیں، اول توحید، دوسرے عدل، تیسرے نبوت، چوتھے امامت، پانچویں قیامت، تو یہ امامت کا کیا مقصد ہے؟ کہ امامت کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں دین ان سے لینا ہے اور انہیں اپنا حاکم انہی کو تسلیم کرنا ہے، دنیا میں کوئی نہیں ہے ان کے علاوہ حاکم۔ اسی لیے جی چاہتا ہے کہ اپنا ایک مطلع آپ کی خدمت میں اس وقت گزارش کر دوں، اور وہ یہ کہ میں کہیں بھی رہوں دنیا میں، اور سب جانتے ہیں میرا نظریہ، میں سفر بھی کرتا ہوں تو اسی لباس میں، میں ملک خدا کا شہری ہوں، میں ملک خدا کا شہری ہوں، فطرت ہے میری دستور میرا، میں ملک خدا کا شہری ہوں، فطرت ہے میری دستور میرا، مانگے نہ کوئی ظالم بیعت، انکار بھی ہے مشہور میرا۔ تو یہ بات ذہنوں میں رہے، ہمارا حاکم ہر لحاظ سے یہی ہے معصومین علیہم الصلوۃ والسلام۔ اس حاکم اور اس کی حکومت کا تسلسل کیسے قائم ہو؟ پردہ غیب میں ہے تو ہم ان کی حکومت میں کیسے رہیں؟ ان کے قانون کس سے پوچھیں گے؟ شاعر سے، ادیب سے، خطیب سے، صحافی سے، کسی سوشلسٹ سے، کسی کمیونسٹ سے، کسی امریکن سے، کسی اسرائیلی سے، کسی یہودی سے، کسی نریندر مودی سے؟ کس سے پوچھیں گے ہم قانون خدا کیا ہے، قانون رسول کیا ہے، قانون علی کیا ہے، قانون حسن کیا ہے، قانون حسین کیا ہے؟ اسی سے پوچھیں گے نا جو ان کے علوم میں دن رات محنت کر کے، اجتہاد کر کے، فقیہ بن کے ان کے دین کو ہم تک پہنچائے گا۔ تو ولایت غدیر تک پہنچنے کے لیے، ولایت غدیر تک پہنچنے کے لیے ولایت فقیہ ضروری ہے۔ یہ بات جب یہ فقیر کہتا ہے تو بعض حضرات کی سمجھ میں نہیں آتا، نہ صرف یہ کہ سمجھ میں نہیں آتا بلکہ اس کے بعد وہ لعن طعن شروع کر دیتے ہیں۔
میں آپ سب کے لیے دعائیں کرتا ہوں، خدا شاہد ہے، رات کی تنہائی میں دعائیں کرتا ہوں، پروردگار ہمیں آپ کو سب کو اچھا شیعہ بنائے، اچھا شیعہ اہل بیت بنائے، ہمیں اچھا فداکار بنائے، ہم اپنی جانیں امام مہدی کے قدموں پہ نثار کر سکیں۔ لیکن یہ تربیت ہمیں کہاں سے ملے گی؟ امام مہدی علیہ السلام کے قدموں پر اپنی جانیں نثار کرنے کی تربیت چاہیے یا نہیں چاہیے؟ یہاں بہت سے لوگ پاکستان کے ہوں گے، تو پاکستان کی فوج ماشاءاللہ بڑی شہرت رکھتی ہے دنیا میں، اس کا کام ہے ملک بچانا، ملک کا دفاع کرنا، تمام پاکستانی بہت اس سے دلی عقیدت بھی رکھتے ہیں، ہر پاکستانی چاہتا ہے کہ اس کا وطن ہر طرح کے دشمن سے محفوظ رہے، لیکن کیا ہر شہری جسے کوئی ٹریننگ نہ ملی ہو ایک فوجی کا کام کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اگر فوجی بننا ہے تو ٹریننگ حاصل کر، بغیر ٹریننگ کے آپ کام نہیں کر سکتے۔ اگر کریں گے بھی لاکھ ملک کی محبت میں کریں گے، مگر ملے گا کیا نتیجے میں؟ وہی فوج آ کے آپ کو پہلے گرفتار کر لے گی کہ تم کیا کر رہے ہو؟ لاکھ آپ کہیں ہم نے ملک کی محبت میں یہ کام کیا، کہ تم نے ٹریننگ لی تھی، قانون سمجھا تھا، بغیر قانون کو سمجھے ہوئے، بغیر کسی جواز کے، بغیر کسی حکم کے تم نے قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ ارے حکومت کی پالیسی یہ ہے، فوج کی پالیسی یہ ہے، ہمیں کب کیا قدم اٹھانا ہے ہم جانتے ہیں، تم تو نہیں جانتے نا۔ کسی بھی میدان میں کام کرنے کے لیے ٹریننگ اور تربیت ضروری ہے یا نہیں؟ ٹریننگ اور تربیت دینے والے کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں یا نہیں؟ یا جس کی خود ٹریننگ نہیں ہوئی ہے وہ دوسرے کو کیا ٹریننگ دے گا؟ معلوم ہے ایک جاہل دوسرے جاہل کے سامنے بیٹھا ہے، جی مجھے پڑھا دیجئے۔ ایک جاہل دوسرے جاہل کو پڑھا رہا ہے، جو میں کہہ رہا ہوں وہ سمجھو، باقی دنیا کے علماء کچھ نہیں۔ یہ جینے کے قرینے نہیں ہیں، یہ جینے کے قرینے نہیں ہیں۔ ہمیں علماء کا ایک نظام چاہیے، ایک سرپرستی کا نظام، ایک رہبری کا نظام، ایک رہنمائی کا نظام، جو ہمیں امام مہدی آخر الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے قدموں پر اپنی جانیں نثار کرنے کا شعور بھی دے، تربیت بھی دے، ہمت بھی دے۔ شعور بھی ہو، تربیت بھی ہو، حوصلہ بھی ہو، تینوں چیزیں ضروری، شعور، تربیت، حوصلہ۔ جب شعور بیدار ہو اور اچھی تربیت ہو تو حوصلہ جب نکھر کے سامنے آتا ہے تو اسے حزب اللہ کہتے ہیں۔ جب شعور اور ہمت اور حوصلہ نکھر کے سامنے آتا ہے تو اسے حسن نصر اللہ کہتے ہیں۔ یہ کس لیے؟ ان کا شعار جا کے دیکھیے، یہ دن رات کیا شعار ہے ان کا، کہ ہم امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے لیے کام کر رہے ہیں، ہماری جانیں نثار ہو جائیں ان کی خاک کے قدم پر۔ بس یہ چند جملے تذکر کے طور پر تھے، ذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، یاد دہانی کرائیے اس لیے کہ یاد دہانی مومنین کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ اللہ ہے، رسول ہیں، نبوت ختم ہو گئی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اب امامت ہے، امامت یہ ہے کہ ہمیں انہی سے دین لینا ہے،
انہی کو اپنا حاکم تسلیم کرنا ہے، اور ان کی حاکمیت میں جینے کے لیے، ان کی حاکمیت میں مرنے کے لیے، ان کے قدموں پہ اپنی جان نثار کرنے کے لیے ہمیں تربیت حاصل کرنی ہے۔ یہ تربیت بھی علماء حق سے حاصل کرنی ہے، یہ تربیت بھی ہمیں علماء حق سے حاصل کرنی ہے۔ کون کہتا ہے علماء باطل کی پیروی کرو؟ کون؟ آپ سے زیادہ ہم لعن کرتے ہیں علماء باطل پر۔ کون کہتا ہے؟ عالم حق، متقی عادل عالم، مکتب اہل بیت کا تربیت یافتہ ہو، متعہد ہو، پابند ہو، وفادار ہو، تب وہ اس لائق ہوتا ہے کہ اس کی تقلید کی جائے یا اس کی بات مانی جائے اور اس کے پیچھے چلا جائے۔ اور یہی وہ ہوتے ہیں۔ لفظ فقیہ سے آپ کو کوئی گریز ہے؟ فقیہ، یہ لفظ فقیہ تو امام حسین کے قلم سے نکلا ہے، اور امام حسین کے اصحاب میں حضرت حبیب ابن مظاہر کو کون بھولا سکتا ہے؟ جب آپ نے حضرت حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا ہے تو مشہور ہے کہ آپ نے لکھا تھا کہ من الحسین ابن علی، من عبد اللہ الحسین ابن علی الی الرجل الفقیہ حبیب ابن مظاہر۔ فقیہ، فقہا کی قدر دانی کیجئے، فقہا کی قدر جانی کیجئے۔ فقاہت یہ وہ تحریک ہے جو قرآن سے چلی ہے، تفقہ فی الدین یہ وہ تحریک ہے جو قرآن کا مطالبہ ہے۔ اس لیے نہ فقہ سے گریزہ ہونا چاہیے، نہ فقیہ سے گریزہ ہونا چاہیے، اور یہ صرف شرط ہونی چاہیے کہ وہ فقیہ جو قرآن اور عطرت سے وابستہ ہو، قرآن اور عطرت سے۔ ایک جملہ میں نے قوم کی ایک مجلس میں کہا تھا، وہ بھی جی چاہ رہا ہے یہاں یاد دہانی کے طور پہ عرض کر دوں۔ میں نے عرض کیا دین کی بنیاد محبت ہے۔ دین کا تقاضا ہے دوسروں کو، دشمنی کو مٹا کے قریب لانا، نہ کہ اپنوں کو بھی مزعومہ دشمنی پیدا کر کے دور کرنا۔ تو ایک کام یہ ہو رہا ہے آج کل کے اخباری اور اصولی کے نام پر اختلافات بڑھائے جا رہے ہیں۔ میں دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، یہ بحثیں زیادہ تر وہ لوگ کرتے ہیں، زیادہ تر جنہیں خود نہیں معلوم کہ اخباریت ہے کیا۔ اور یہ لفظ اخبار کیا ہے؟ اخبار سے مراد اخبار آل محمد، یعنی وہ حدیثیں، وہ روایتیں جو محمد اور آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام سے متعلق۔ اور خدا کی قسم یہ یاد رکھیے، صلوات پڑھتے ہوئے ذرا اگر سمٹتے آئیں تو، اور باہر جو لوگ ہیں اور پیچھے ہیں وہ ذرا سا صلوات بلند پڑھ دیجئے اور قریب۔ ایک اور بلند صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ بس اب چند جملے اور عرض کروں گا، گفتگو خاصی طویل ہو گئی۔ اخبار سے مراد اخبار محمد و آل محمد، اور کوئی فقیہ ہمارا ایسا نہیں ہے، کوئی اصولی ایسا نہیں ہے جو اخبار محمد و آل محمد کا انکار کرتا ہے۔ یہ محافظین اخبار محمد و آل محمد ہیں، نہ کہ مخالفین۔ آیت اللہ العظمیٰ وحید خراسانی، آپ ان کے سامنے سے اصولی ہیں، ایک دورہ اصول انہوں نے 16 یا 17 سال میں مکمل درس کہا تھا، درس خارج قم میں، اصولی ہیں۔ ان کے سامنے جائیے اور مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی، امام باقر علیہ السلام کی، امام کاظم علیہ السلام کی، امام رضا علیہ السلام کی، امام عسکری، کسی بھی 12 اماموں میں سے کسی کی، یا بی بی زہرا کی کوئی ایک حدیث لے کے جائیے اور ان کے سامنے رکھیے تو وہ اپنا سر جھکا دیں گے۔ اگر حدیث معصوم ہے تو ان کا سر خم ہو جائے گا۔ بحث صرف یہ ہوتی ہے کہ آیا واقعاً تم نے پرکھ لیا ہے حدیث معصوم ہے بھی، یا معصوم کے نام پر کسی اور نے تم کو بتا دیا کہ یہ حدیث معصوم ہے۔
یہ کون طے کرے گا؟ آپ کو میں بتاتا ہوں، آپ جا کے علماء اسلام نے، امت اسلام کے بزرگوں نے جو جو لکھا ہے اور منسوب کر دیا ہے حضرت علی کی طرف، امام حسین کی طرف، سب مان لیں گے ہم؟ جو بھی جہاں بھی لکھا ہو قال الامام قال الحسین قال الحسن قال الصادق، مان لیں گے ہم؟ نہ جانے کتنی حدیثیں دشمنوں نے گڑھیں اور ہماری کتابوں میں بھی شامل ہو گئیں وہ حدیثیں۔ اس لیے یہ تحقیق کرنا ضروری ہے کہ واقعاً امام نے کہا یا نہیں کہا۔ سارا جھگڑا یہاں تک ہے۔ جب یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ بات کہی، تو فقیہ کا سر جھک جاتا ہے۔ بحث اور تلاش اور جستجو اور قد و کاوش وہیں تک جہاں تک یہ تحقیق ہوتی رہے کہ ہاں یہ ہے کلام یا نہیں ہے کلام یا نہیں ہے۔ یہ ایک مرحلہ ہے۔ اور دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ دوسرا مرحلہ یہ کہ یہ کلام تو ہے، ٹھیک ہے، یہ جملہ ارشاد فرمایا، اس جملے کا مطلب جو آپ سمجھ رہے ہیں وہی مقصود امام ہے یا کچھ اور؟ اور اس کی مشہور ترین مثال ہے، دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، مثال وہ دے رہا ہوں جو یاد رہ جائے۔ آخر من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ رسول کا کلام ہے نا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور یہ تو ایسی متواتر حدیث ہے کہ قرآن کے بعد پورے سرمایہ اسلامی میں اس سے زیادہ متواتر کوئی حدیث ہے ہی نہیں، کوئی اس کے علاوہ نہیں ہے۔ کوئی دوسری حدیث اس کے رتبے تک تواتر میں نہیں پہنچتی۔ ایسی ثابت حدیث جو اہل سنت بھی مانتے ہیں اور شیعہ بھی مانتے ہیں کہ یہ حضور نے کہا، یہ حدیث ہے، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اختلاف کہاں ہے؟ وہ کچھ سمجھتے ہیں، ہم کچھ سمجھتے ہیں۔ حدیث میں اختلاف نہیں ہے، تسلیم کرنے میں اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف یہاں ہے کہ ہاں مولا سے مراد دوست ہے یا مولا سے مراد آقا، حاکم، سرپرست۔ اب بس تقریر تو میں ختم کر چکا، اور یہ سب آپ حضرات کی صرف مثال دے رہا تھا کہ بحث ہے کہاں پر بحث آ کے ٹھہرتی ہے، ورنہ ظاہر ہے اس کا جواب میں کئی جگہ دے چکا ہوں، آپ میں سے ہر ایک کے ذہنوں میں ہے، قلب میں ہے، دل میں ہے۔ آپ مومن ہیں تو یہ سب ہم سے سننے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے دل میں خود جواب موجود ہے۔ جو کہے کہ مولا سے مراد دوست ہے تو اس سے کہیے کہ ذرا کسی قاعدے کے آئینے میں جا کے اپنا چہرہ دیکھ لو۔ ہم اور تم اس لائق ہیں کہ رسول یہ اعلان کریں کہ میں جس کا دوست ہوں، علی اس کے دوست ہیں۔ ابراہیم کا دوست تو اللہ ہے، اور پیغمبر کا دوست خاتم النبیین کا ہمہ شمع کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ ارے غلام ہو، غلام بن کے رہو۔ اور کسی بھی جملے کا ترجمہ آخر سے نہیں کیا جاتا، شروع سے کیا جاتا ہے۔ پہلا فقرہ یہ ہے من کنت مولا، میں جس کا مولا ہوں، تو پہلے یہ طے کر لیجئے کہ آپ رسول کو کیا سمجھتے ہیں۔ اگر رسول حاکم ہیں، سرپرست ہیں، آقا ہیں، مولا ہیں، تو پھر اگلا جملہ ترجمہ کیجئے کہ جس کا حاکم میں ہوں بس اس کے حاکم علی ہیں، جس کا آقا میں ہوں اس کے آقا علی ہیں، جس کا مولا میں ہوں اس کے مولا علی ہیں۔ اور کوئی اتنا ہی نادان ہو کہ جو اس مطلب کو نہ سمجھتا ہو تو اس سے خدا سمجھے۔ حقیقت بہت روشن ہے، حقیقت بہت روشن ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ صرف اس وقت تھا کہ آپس میں صفوں میں مزید انتشار نہ کریں۔ ایک بڑی کامیابی آپ کو تب ملے گی جب آپس میں اتحاد پیدا کریں، متحد رہیں، مودت کے ساتھ، الفت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، انس کے ساتھ۔ آقا امام زمانہ کے ظہور کا زمانہ نزدیک سے نزدیک تر ہوتا جا رہا ہے۔ اگر ان کے قدموں پہ اپنی جان نثار کرنی ہے تو آپس میں ایک دوسرے سے محبت و مودت کے ساتھ
جینا سیکھیں اور نظریوں کے اختلافات کو ہوا نہ دیں، معصوم کے کلام پر ایمان رکھیں، معصوم کے کلام کے محافظوں کی قدردانی کریں۔ یہ محافظین ہے، پورا علم اصول کیا ہے؟ اخبار آل محمد کی حفاظت کا نام ہے، یہ علم اصول ہے۔ اور کیا علم اصول؟ اگر یہ کیفیت آپ کی واقعاً محبت اور مودت کے سانچے میں ڈھل جاتی ہے تو جس قدر آپ محبت کے ساتھ، مودت کے ساتھ اور عشق آل محمد کے ساتھ متحد ہوتے چلے جائیں گے، اسی قدر امام کے ظہور کا زمانہ قریب سے قریب تر ہوتا چلا جائے گا۔ خدا ہمیں اور آپ کو سب کو ان کی زیارت کا شرف عطا فرمائے۔ بس آپ حضرات اہل ولا ہیں، عاشق ہیں، محب ہیں، اور اسی لیے یہ ہے کہ ایک فقرے میں آپ حضرات کی طبیعتیں منقلب ہو جاتی ہیں۔ آقا آئیں گے تو حکومت اسلامی قائم تو کریں گے، مگر آقا کی آنکھوں میں آنسو بھی ہوں گے۔ آقا کا ہاتھ بھی سینے پر ہوگا۔ آقا ابھی کربلا کا غم بھولے نہیں ہیں۔ کربلا کا غم ایسا نہیں ہے جو کوئی فراموش کر سکے۔ آقا کے ہاتھ سینے پر اس لیے ہوگا کہ آقا کی مادر گرامی زہرا کا ہاتھ بھی پہلو ہی پہ رہتا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم۔ خدا آپ حضرات کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے۔ اللہ نے یہ آنکھیں دی ہیں، عطا کی ہیں، تو یہ آنکھیں ہمیشہ غم آل محمد میں اشک بار رہیں۔ کبھی غم آل محمد میں ہماری آپ کی آنکھیں خشک نہ ہوں۔ روز محشر وہی آنکھیں نورانی ہوں گی جو غم آل محمد میں یہاں اشک بار ہوں گی۔ وہ آنکھیں جو غم آل محمد میں یہاں اشک بار نہیں ہوں گی، وہ روز آخرت نورانی نہیں ہوں گی، بے نور رہیں گی، بے نور۔ یہ غم آل محمد۔ آقا آئیں گے، دنیا میں امن قائم کریں گے، عدل قائم کریں گے، انصاف قائم کریں گے، مگر خون حسین کا انتقام بھی لیں گے۔ وقت بہت گزر چکا ہے اور آپ حضرات واقف ہیں کہ مجھ سے دیر تک مصائب پڑھے نہیں جاتے ہیں، اور میرا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ مصائب کی ٹیس دلوں میں پیدا ہو جائے، غم کی ٹیس پیدا ہو جائے۔ یہی اصل مقصد ہے مجلس کا، تاکہ کبھی آنکھیں خشک نہ ہو اور دل کبھی مطمئن نہ ہو، کوئی عاشق اطمینان سے نہ بیٹھے، ایک بے چینی ہمیشہ رہے، ہائے ہمارے امام پہ یہ مصیبت پڑی ہے، جب بھی موقع ملے گا تو ہم انتقام ضرور لیں گے۔ ایک مرتبہ میں سوچ رہا تھا، روایتیں پڑھ رہا تھا کہ امام آئیں گے، انتقام لیں گے۔ واقعہ کربلا اس کے بعد کے مصائب اور آلام ایسے ہیں، کچھ بھی کر لیا جائے اس کا انتقام مکمل ہونے والا نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہو عزیزوں میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ آپ کسی مقتول کے بدلے میں قاتل کو قتل کر دیں گے، مگر حسین جیسا مقتول اگر ہو، اکبر جیسا شہید اگر ہو، اصغر جیسا اگر شہید ہو، آقا حسین کی قربانی بہت بڑی قربانی، اکبر کی قربانی بہت بڑی قربانی ہے۔ اصغر کی قربانی کے تعلق سے ایک شاعر نے کہا ہے، حشر تک سوچ عدل انسانی، حشر تک سوچ عدل انسانی، صرف اصغر کا خون بہا کیا ہے۔
لیکن اس وقت ایک جملہ اور عرض کر رہا ہوں، بس اسی پہ میں ختم کر دوں گا، آپ ماتم کیجئے گا، بے اختیار ماتم کا اظہار ہونا چاہیے۔ جیسے ہی میری آواز ختم ہو، سب کی آواز نکلے یا حسین۔ ایک جملہ عرض کروں، آقا امام زمانہ آپ آئیں گے، شہداء کے قاتلوں کو قتل کریں گے، انتقام لیں گے، یہ تو بتائیے زینب کے سر سے جو چادر لی گئی، اس کا انتقام کیا ممکن ہے؟ کسی صورت سے ممکن ہے؟ سکینہ کے رخسار بھی کیا اس کا انتقام ممکن ہے؟ یہ کربلا سے کوفے، کوفے سے شام تک مسلسل رسن بستہ جو آل محمد کی معصوم خواتین یہ لے جائے گئی، کیا اس کا انتقام ممکن ہوگا؟ وہ بھوک، وہ پیاس جو کربلا سے شروع ہوئی اور زندان شام تک جاری رہی، اس لیے کہ زندان شام کی یہ روایت موجود ہے، آقا امام زین العابدین نے جب جناب سیدہ زینب سے پوچھا ہے، پھوپھی اماں میں نے آپ کو کبھی بیٹھ کے نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، کیا سبب ہے کہ آج آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہیں؟ اور پھوپھی نے جواب دیا، بیٹا جب سے اسیر ہوئے ہیں ہم، کھانا اور پانی اتنی کافی مقدار میں نہیں ملتا کہ قافلے کے اسیر بچے سیر و سیراب ہو جائیں، میں اپنے حصے کی غذا بچوں کو کھلا دیتی ہوں، اپنے حصے کا پانی بھی بچوں کو پلا دیتی ہوں، اب جسم میں یہ طاقت نہیں رہ گئی کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکیں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما، پروردگار ہمارے سینوں میں چراغ توحید روشن رہے، پروردگار ہمارے ہاتھوں میں دامان ختم نبوت رہے، پروردگار ہمارے قدم ہمیشہ صراط مستقیم ولایت پہ گامزن رہیں، پروردگار معبود ہمارے سروں پر علماء اعلام کا سایہ برقرار رہے، فقہائے کرام کی اپنی حفاظت فرما، مرجعیات رشیدہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، رہبر معظم آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی خامنئی کو اپنی خاص حفظ و امان میں رکھ، پروردگار ان کے ہاتھوں سے پرچم اسلام بلند سے بلند تر ہو، پروردگار اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا دے، یا حسین۔